ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سمیر الدین چشتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ کیسے رکھنے چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے دعا کرتے وقت، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کو کھول کے رکھو اور بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کو ملا کے رکھو، تو ان میں کون سا طریقہ صحیح ہے؟ اصل میں حضور علیہ السلام کا دعا کرنے کے جو آداب اور طریقے ہیں ان کے اندر دونوں باتیں ثابت ہیں، یعنی حدیث پاک کے حضور پاک کا یہ دعا کرنے کا انداز ثابت ہے کہ آپ جو ہے یعنی دونوں ہاتھوں کو بلند رکھتے اور ہوا میں اٹھا کے رکھتے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی، یعنی اس طریقے سے ان کو اوپر اٹھا کے ہاتھوں کو کہ جو یہ حصہ ہے کپڑے کا یہ سفید یہ تک نظر آتا، تو حضور پاک کا اس طریقے سے بلند ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر حضور پاک کا جو ہے وہ دعا میں ہاتھوں کو ملا کر بھی دعا کرنا ثابت ہے، یعنی کہ آپ دعاؤں کی ہتھیلیوں کو اس طرح سے ملاتے اور جو یہ ہتھیلیوں کا رخ ہے یعنی یہ پیٹ جس کو بولتے ہیں، اس پیٹ کو اپنے چہرے انور کی طرف رکھتے، یعنی چہرے کی طرف، اور اس کے بعد دعا کرتے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ طریقہ بھی ثابت ہے، یعنی یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے یہ جو مسلمانوں میں رائج ہے دعا کا طریقہ، تو یہ طریقہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسے لوگ کہ جو دعوت اسلامی کا اثر زیادہ قبول لیتے ہیں اس معاملے میں کہ جہاں شریعت رعایت دیتی ہے اور وہ دوسروں کو پھر ایک طریقہ کو اتنا لازم قرار دیتے ہیں یا بتاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ معروف طریقہ دعوت اسلامی کا وہی ہے کہ ہاتھوں کو کھول کے بلند کر کے، لیکن یہ طریقہ بھی ناجائز اور منع نہیں ہے، تو اس پہ اگر مسلمان عمل کریں تو ان کو کرنے دینا چاہیے۔ تاکہ دعا کے اندر اس طریقے سے ہاتھ رکھیں، ملا کے رکھیں۔ خواتین کے لیے بہت سارے مسائل پوچھتی ہیں کہ پردے سے بعد ہاتھ نکالنے، ہاتھ کو کھولنا نہیں کھولنا، یہ تو یہ دعا کے سنت آداب کے اندر سے ہے کہ دعا اس طریقے سے بھی مانگی جا سکتی ہے اور ہاتھوں کو کھول کے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ایک اور سنت دعا کے اندر کہ دعا مکمل ہونے کے بعد چہرہ کے اوپر ہاتھوں کو پھیرنا، یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کا بیان ہے کہ حضور پاک جب دعا کرتے تو ہاتھوں کو نیچے نہ لاتے جب تک اپنے چہرہ انور پہ نہ پھیرتے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے جسم کے سب سے خاص حصے پر لے لینا چاہیے، اور وہ خاص حصہ چہرہ انور ہے، تو اسی لیے حضور پاک جو ہے وہ اب اس طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے۔ تو مسلمانوں کو اس طریقے سے دعا کرنا، اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، یہ حدیثوں کی روشنی میں سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک کا بلند ہاتھ کر کے بھی دعا مانگنا یہ بھی ثابت ہے، دونوں طریقے کیے جا سکتے ہیں۔ دعا کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، سب سے پہلے وقت کا، کہ دعا کس وقت میں مانگنے کی تاکید ہے، تو اس میں سب سے اہم وقت ہوتا ہے ہر دن میں 5 نمازوں کے فرض کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی آپ فرض نماز کا سلام پھیرے، بعض لوگ فٹافٹ سنت پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو جب آپ فرض نماز مکمل کریں اس کے بعد ضرور دعا مانگے، چاہے تھوڑی مانگے، پہلی چیز۔ دوسری ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے دعا کے اندر کہ آنکھیں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حضور پاک نے اس بات سے منع فرمایا کہ جو آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرے اس کو خوف ہے کہ روشنی جانے کا اس کا اندیشہ ہے، یہ چیزوں کا دوسرا خیال رکھیں۔ تیسرا ہوتا ہے دعا جب آپ کریں، وقت میں نے بتا دیا فجر کے بعد کریں، تمام فرض کے بعد کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، سب سے اچھا وقت ہر دن میں دیکھا جائے تو صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کے قریب کا، اس وقت آپ دعا کریں، وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کا زیادہ قریب ہے دعا کرنا۔ اسی طرح جمعے کا جو دن ہوتا ہے اس میں 2 خطبوں کے درمیان دعا کرنی چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ اس میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ امام صاحب جب پہلا خطبہ دیتے ہیں پھر وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بیٹھنا اور کھڑے ہونے کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے اس میں جو ہے وہ مسجد میں دعا مانگنی چاہیے، دل کے اندر دعا کرنی چاہیے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ خواتین ایسے موقع پہ جو ہے وہ جمعے کے اذان سے اور اذان کے فوراً بعد دعا مانگے، وہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ خطبے کا انہیں اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا بزرگوں کا قول ہے کہ دعا کی قبولیت
ज़्यादा قریب ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو۔ عصر اور مغرب کے وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے مصلی پہ بیٹھ کے دعا کی جائے، خاص جمعہ والے دن، تو یہ قبولیت کی جو ہے ایک زیادہ قریب وقت ہے قبول ہونے کے، تو اس بات کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا دعا قبول ہوتی ہے سفر کے دوران، کہ اگر آپ کسی دینی سفر پر ہوں یا چلیں شرعی سفر پر ہوں تو وہاں پر دعا کریں، دینی پہ ہوں تو اور اچھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر ہوتا ہے تو مسافر کی دعا یہ رد نہیں ہوتی، سفر پہ جائیں تو سب کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے، تمام سنی مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جو شخص تمام سنی مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب روزی بھی عطا کرے گا، تو یہ رزق میں برکت کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنی ایمان پہ خاتمے کی دعا سفر میں چاہیں کرتے رہیں، نہ کہ یہ کہ سفر میں گانے وغیرہ سنیں، تو آداب دعا میں سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے مریض کی دعا، کہ جب آپ کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اس سے بھی آپ اپنے لیے دعا کو کہہ سکتے ہیں کہ مریض کی دعا بھی وہ رد نہیں ہوتی، تو مریض کے لیے بھی دعا کریں، اور اس سے بھی گزارش کریں جب کوئی بیمار ہو، بخار میں ہو، طبیعت خراب میں ہو، تو اس سے بھی کہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، تو مریض کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مریض کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، آپ کے حق میں قبول ہوئی تو فائدہ ہوگا، یہ بھی ایک دعا کی قبولیت والا معاملہ ہے۔ دوسری چیز، ہر اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ایسا بھی قرآن حدیث میں اشارے ملتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان اور خطبے یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان میں جو ہے اذان کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تو ایسے وقت میں دعا مانگنی چاہیے۔ تو اسی طرح جب اذان ہو بہت توجہ رکھنی چاہیے، اذان کے وقت میں اذان کا جواب دیں، جو کلمہ مؤذن کہیں اسی کو دہرائیں، اذان کو جو آپ کے کانوں میں آواز ہے اسی کو ریپیٹ کریں، اس کو اذان کا جواب دینا کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک دعا والا معاملہ ہے۔ اب رہا یہ کہ دعا کے اندر وہ کیا خیال رکھنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو وقت مخصوص بتائے گئے ہیں کہ دعا ان وقتوں میں کرنی چاہیے، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان وقتوں کے سوا دعا نہیں ہو سکتی۔ دعا آپ دن کے 24 گھنٹے بھی مانگ سکتے ہیں، دعا کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً گھر میں کام کرنے والی خواتین کھانا بناتے، کچن میں کام کرتے، جھاڑو پوچھا صفائی کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا لگاتار کر سکتی ہیں۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ دعا کے اندر غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دعا آپ نماز کے وقت مانگے یا عام حالات میں مانگے، دعا میں توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنی چاہیے۔ اب بعض کا جو ہے نا معاملہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں لیکن ذہنوں میں سارے معاملے چل رہے ہیں، مطلب نماز کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ خواتین مطلب نماز کے بعد دعا مانگی اور وہ دعا مانگتے مانگتے اپنے جو ہے وہ کچن کا گیس بند کرنے کا خیال رہتا ہے، بچوں کو آواز لگا دیتے ہیں، اگزامپل سمجھ لیتے ہیں، نہ ادھر گیس ہلکا کر دے سالن جل جائے گا، اور پانی کی بالٹی میں اٹھا دے، دیکھ وہ بکری کو کھانا ڈال دے، وہ چیخ رہا ہے، اور اس میں دعا میں توجہ بھی ہوتی ہے، دیکھ وہ چھوٹا والا رو رہا ہے، اس کو اٹھا لے، اس کے کپڑے سکھا دے، تجھے منع کرا چلانے کے لیے، چل گھر سے باہر جا، اور وہ اپنا دعا کے اندر مشغول بھی رہتی ہیں اور ان کے سارے معاملے، تو یہ کوئی توجہ نہیں ہوئی نا، تمہارا سارا معاملہ کچن میں سالن جل رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے یا پھر گیس وغیرہ تیز ہے یا کون بچہ رو رہا ہے، پودوں میں پانی ڈالنا بھی تمہیں ابھی یاد آئے گا، بچوں کو باہر کھلانا بھی یاد آئے گا، کپڑے نل پہ پھیلائے تھے اس کو نچوڑ کے پانی لٹکا دے اوپر، وہ ابھی یاد آئے گا، اور فلاں کو فون کر دو باہر سے آئے گا تو سامان لیتا ہوا ہے، اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رہے گا۔ تو دعا کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ جس ذات سے دعا کر رہے ہیں پوری توجہ اور فوکس رکھنا چاہیے کہ آپ اس سے گفتگو میں جو ہے وہ مشغول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو دعا میں خاص جو ہے آس پاس کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، بالکل بھی ذہن سے نکال دیں، اور آپ ایسے تصور میں کھو کے دعا کریں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا، جیسے دو آپس میں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپس میں جیسے دو یار ہوتے ہیں نا، ایک یار دوسرے کو مناتا ہے، تو کیسے مناتا ہے، جب اس کا کام تھوڑا سا نہیں بن رہا ہوتا وہ کس طرح سے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس سے پیار سے مناتا ہے، بھائی یہ کام کر دے پلیز یار، تیرے علاوہ میرا کون ہے یار، دیکھ تو بہت اچھا ہے، مجھے پتا تو کر دے گا، تو کر دے یار پلیز، اور سامنے والا منع بھی کرے، نہیں یار میرا دل نہیں ہے، تو نے ایک بار ایسا کر دیا تھا، میں نے کرا تھا، تو نے میری بات خراب کر دیا، ارے نہیں یار پلیز بھائی بہت ریکویسٹ یار کر دے، اب کہ ایسا نہیں ہوگا، پکا وعدہ، پکا والا وعدہ، اب ایسا نہیں ہوگا، بالکل کر دے، تو بندہ کیا ہوتا کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ اپنا آپ کرتے ہو نا کسی اپنے یار دوست میں دنیاوی معاملے میں، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنا، یہ دعا کے سب سے اہم ترین آداب میں سے ایک آداب ہے، اس کو پورا کیے بغیر سارے آداب جو ہے وہ سمجھ لو ناقص ہیں، بالکل۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توجہ۔ تو جب آپ بات کریں بالکل
दुनिया को भूल जाएं। दुआ करें ना, आँख से आंसू हो, अच्छी बात है, आँख से आंसू हो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में अपने गुनाहों का इकरार करें कि अल्लाह ताला जो मैंने क्या गलत किया, बस ये काम हो जाए, मैं आज से ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अच्छी नियतें करें, दुआ करें बिल्कुल ऐसे कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला की आपकी गुफ्तगू हो रही है, बस तीसरा कोई थर्ड पार्टी नहीं है बीच में। ऐसे ध्यान लगा के करनी चाहिए, ना कि ये कि किचन में सालन जल रहा है या फिर कपड़े सुखाने धोने फैलाने, उन पे से बिल्कुल तवज्जो हटा दे। तो इस तरीके से आंखों में आंसू हो, जैसे आप कहते हैं ना किसी बादशाह के सामने फरियाद कर रहे हैं, तो ऐसे अपनी गलतियों को माफ़ी मांग के उसके आगे फरियाद करें जैसे वो आप पे मुतवज्जे है। इमेजिन करें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे है, तो आप वैसे ही दुआ कर रहे हैं बहुत दिल से कि जैसे समझ लो कि आपका आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है। बिल्कुल इतनी ध्यान से दुआ करनी चाहिए, ये सबसे अच्छी कबूलियत का। बुजुर्गों ने फरमाया कि दुआ के दौरान अगर रोंगटे खड़े होते हैं ना, जैसे आदमी को कभी कभी ऐसे कपकपी सी तारी होती है और थोड़े जिस्म के बाल रोंगटे जो खड़े होते हैं, तो ये भी कबूलियत की एक निशानी में से निशानी है कि जब बंदा कोई चीज़ जुमला बोले अल्लाह ताला से, आज से मैंने इससे तौबा करी, मैं नहीं करूँगा, तो पूरे जिस्म में कपकपाहट सी आती है। बुजुर्ग फरमाते हैं ये भी एक अलामत होती है दुआ के कबूल होने की। अगर आपके अंदर ऐसा महसूस होता है तो और तवज्जो करें दुआ के अंदर, और अल्लाह ताला की बारगाह में जो है ना मुखातिब हों अल्लाह ताला से, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अब दुआ के अंदर और क्या हो सकता है तरीक़ा के अंदर, वो ये हो सकता है कि शुरू करें दुरूद पाक की कसरत करें, पहले 3, 5, 7 या बिना गिनती के पढ़ते रहें जो दुरूद या जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह, 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, इस तरीके से आप दुआ दुरूद पढ़ें। दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला के कुछ नाम लें, उसको उस नामों से पुकारें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम, बिल्कुल मस्त हो जाएं, या करीम या करीम। चलें ये सब चीज़ें 5 नमाज में नहीं कर सकते, अपने दिन के एक वक्त तो ऐसा मुकर्रर कर सकते हैं, सोते वक्त जागते वक्त या एक नमाज की जब आपको फुर्सत हो, ये सब मामले किए जा सकें। क्योंकि आप कहेंगे जी काम धंधे होते हैं, बाज़ लोग काम पे से नमाज़ पढ़ने आते हैं तो फटाफट दुआ करके वापस जाना होता है, ख़वातीन को घर के काम होते हैं, सो मसले होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा इंशाअल्लाह ताला आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकालेंगे तो ओढ़ें गफलत की चादर, सो जाएं आराम से, नमाज़ पढ़ ली है, शाम तो आपने कर ही दिया वैसे भी फ़र्ज़ अदा करके, दुआ का क्या करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नामों को पुकारें। इसी तरह या करीम, जो भी अल्लाह का आपको नाम याद हो, या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर, अल्लाह ताला के नामों से याद करें, दुरूद पाक मुतवज्जे करें अल्लाह ताला को अपनी तरफ, अपना आपको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, कि आप अल्लाह की बारगाह में आए हो, उसकी हम्द व सना करें, या करीम या करीम। दुरूद पाक की कसरत हो गई, ये हो गई। उसके बाद आप दुआ करें सबके लिए, अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर, वालिदैन को दुआ में मखसूस याद रखें। तो धीरे धीरे अपना दायरा वसी करें, बड़ा करें, उसको जो है ना कैपेसिटी उसकी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? अल्लाह ताला पहले अपने लिए, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे बेहिसाब, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझसे गलती कोताही हुई है उससे मुझे सच्ची तौबा की तौफ़ीक दे, उस तौबा पर मुझे इस्तिकामत की भी तौफ़ीक दे कि मैं उस पर कायम रह सकूं। जो भी मुझसे पिछले गुनाह हुए हैं तो अपने, वैसे मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि जो गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उन सबको माफ़ कर दे, के बजाय ऐसा कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह ताला तू चाहे तो उन सबको नेकियों में तब्दील कर दे। मतलब अगर मुझसे 1000 गुनाह हो तो 1000 गुनाह मिटा के उसके बदले 1000 नेकी मेरा माल में आ जाए, ऐसा मुमकिन है अल्लाह की ज़ात से। तो इसमें मेरे ख्याल से डबल फ़ायदा है कि गुनाहों का मामला जो है वो नेकियों में बदल जाएगा। तो अल्लाह ताला तमाम मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, तो इस बात पे कादिर है। अपने लिए ख़ास पहले करें, पहले कि मुझसे गलती हो, गलती याद दिलाएं, अल्लाह ताला से वादे याद दिलाएं, अल्लाह ताला नेमत जो आपने दी है, जो आपको दी है अल्लाह ताला ने, उन नेमतों को याद कर करके उसका शुक्र अदा करें। दुरूद हो गया, अल्लाह का नामों का जिक्र हो गया, अपने लिए दुआ हुई। अब अपने लिए दुआ जो चल रही है उसमें क्या चल रहा है? अपनी नेमतें जो नाजिल हुई उसकी अपना आप शुक्र अदा नहीं कर पाए, इसका इकरार करें उससे कि जो नेमत है जो तूने दी है मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर पाया, मुकम्मल तौर से जो उसका हक़ था नहीं निभा पाया। नेमतों में क्या है? अगर आप फ़कीर भी हैं ना तो नेमतों में बोलने वाली ज़बान है, नेमतों के अंदर आँख है, नेमतों के अंदर कान है, नेमतों के अंदर हाथ पैर सही सलामत है। अगर ये भी नहीं है तो नेमतों के अंदर सांसें हैं, चलना। अगर ये तो होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो दुआ कर रहे हो। ये भी नहीं होगा तो ऐसे कैसे होगा? इसके अलावा ईमान है, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत, जिसका शुक्र हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि रिवायतों में है कि जो बंदा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता उस पे से नेमत का चले जाने का खौफ है। तो बहुत कसरत से इसका शुक्र अदा करें। कुछ भी नहीं है
تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ایمان ہے. اس ایمان کی نعمت کے بعد دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ ہے آپ کو صحیح مسلک پہ ہونا. کیونکہ بظاہر کلمہ ایمان ابھی میں آج کے بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ بظاہر کلمہ ایمان سب کے پاس ہے، لیکن حق مسلک، حق راستے یہ ہونا بھی بہت شکر ہے. میں بھی خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اس میں تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے حضور علیہ السلام کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر پھر اور تیرا احسان عظیم ہے مجھ پہ کہ تو نے مسلک اعلیٰ حضرت دیا، بزرگوں کا دامن دیا، بزرگوں کا راستہ دیا. یہ سب میجورٹی ہے، اس کے بغیر سارے اعمال برباد تھے اگر کامل مسلمان نہیں ہو پاتا میں. تو اسی لیے دعا کے اندر اس چیز کا اظہار کریں، اس چیز کے لیے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پہ رکھنا بھی مجھے، میرے دل میں صحیح اور غلط کا فیصلہ، رسول کی محبت میں محبت اور رسول کے گستاخوں سے بغض رکھنے والی بات بھی اتنی نعمت ہے. ورنہ آدمی ہوتا ہے کہ ادھر بھی ادھر بھی گڑ اور گوبر سب ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو نے سنی راستے پہ مجھے دیا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ، اس پہ تیرا کروڑوں احسان. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اچھا کھانے پینے کو دیا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تنگ دست نہیں ہوں، میں لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں. دیا تو نے میرے کو گھر بار دیا، والدین دیے، ان کا سایہ رکھا، بہن بھائی دیے. یہ سب نعمتیں ہیں، تو آپ ان کا شکر ادا کریں. جو آپ کے پاس ہو، جیسی ہوں، میں جنرل بات بیان کر رہا ہوں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس کا شکر ادا ہو گیا. اس کے بعد اپنی گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تعالیٰ سے کوئی آپ کی آرزو ہو، حسرت ہو، اس کو طلب کریں. اور یہ سب کام بہت زیادہ توجہ کے ساتھ ہونے چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. تو توجہ رکھ کے پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معافی مانگے. پھر اپنے لیے مغفرت، دائرہ وسیع کرنے کی بات آ رہی تھی کہ اپنے لیے جب آپ مکمل کر لیں وسیع مغفرت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری، میرے والدین کی، میرے رشتہ داروں کی مغفرت کر. ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے تھوڑا دائرہ بڑا کریں. اللہ تعالیٰ میرے آس پاس رہنے والے، میرے علاقے کے سنی مسلمانوں کی مغفرت کر. اللہ تعالیٰ جو میرے گھر کے مرحوم چلے گئے ان کو تو بے حساب بخش دے، ان کی مغفرت کر. دائرہ وسیع ہو رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے علاقے کے، جب علاقے والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میرے ملک کے مسلمانوں کے لیے تو رحمت نازل کر، رحمت کی نظر کر، ان کی جان مال کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے سنی مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام عالم میں جہاں مسلمان ہیں اور جو پردہ کر کے سب کی بے حساب مغفرت کر. اپنے سے شروع کریں، دائرے کو کھولتے چلے جائیں، اپنے رشتہ دار، خاندان، گھر بار، دوست یار، محبت کرنے والے سب کے لیے. اس کے بعد تمام دنیا کے سنی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کر. اس طرح سب کے لیے مغفرت کریں. اللہ پھر سب کی پریشانی کو شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہے ان سب کو قرضے سے نجات دلا. جن کے گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں، غربت کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو آسانی فرما. اور یہ سب جملہ نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں کہ توجہ کی چیز کا نام ہے، اس کو دل سے محسوس کرنا ہے. دل سے جیسے آپ کسی دوست کو منانے کے لیے جاتے ہیں نا، جب ایسے اس طریقے سے سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بہت پریشان ہے، مطلب کسی کو آپ نے دیکھا ہو نا، اس کو امیجن بھی کرے کہ وہ بندہ قرضے میں جو ہے نا مبتلا ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ایسے پتہ نہیں کتنے بندے ہوں گے مجھے واقعی دکھ ہوتا ہے، ان سب کے لیے آسانی کر. تو ان کا دکھ، ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرو کہ کسی کے وہاں کوئی لڑکی بیٹھی ہے غربت کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا. پھر اسی طرح اسپتال والوں کو یاد کرو تو کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ابھی ہیں کہ آج ہم اس نعمت میں خوشی کا معاملہ ہے، کوئی خوشی کا مطلب نارمل ڈے خوشی کا ہی معاملہ ہوا نا، اچھی زندگی ملی، کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن آج کتنے لوگ جو ہے نا اسپتال میں اپنے مریضوں کے پاس ہوں گے، اور کتنی دور سے وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مریضوں کے پاس ٹھہرے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے مریضوں کو لے کے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دے، سب خیر کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں، مریضوں کو شفا دے دے. بہت دور سے پریشان ہیں بیچارے، اسپتالوں میں رکے ہوئے ہوتے ہیں 10 دن 20 دن، آپریشن ہوتا ہے، نازک حالت ہوتی ہے، ان پہ دل پہ کیا بیت رہی ہے. ہو سکتا ہے آج کوئی خوشی کا دن ہو، عید ہو، لیکن وہ ہاسپٹل میں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کی نظر کر، ان کے لیے آسانی فرما. جو قرض دار آپ جانتے ہو، آس پڑوس میں کوئی غربت میں ہو جانتے ہو، اس کے لیے خاص نام لے کر کرو، اللہ تعالیٰ فلاں کے بھی لیے آسانی کر دے. بہت پریشان ہے اللہ تعالیٰ، بہت پریشان ہے، اس کے لیے آسانی کر. بہت بیمار رہتا ہے، بیمار رہتی ہے، بچے تنگ دست ہیں، بچوں کی نوکری نہیں لگ رہی، یا گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو گیا، کچھ انہونی ہو گئی ہے، یا کسی کی وفات ہو گئی، یا کہ پیچھے کرنے والا کچھ نہیں. اس درد کو محسوس کر کے آنکھوں سے، نہ کہ یہ صرف جملے والی باتیں ہوں. تو اسے کہتے ہیں دعا کے اندر توجہ کا ہونا. اگر دعا کے اندر توجہ نہیں ہوگی تو سارے آداب جو ہیں وہ بیکار ہیں. آپ ہاتھ اٹھا لیں یا ہاتھ بند کر لیں، اس سے فرق نہیں پڑنے والا. اگر آپ ہاتھ باندھ کے بھی دل سے دعا کر رہے ہیں نا،
اگر وہ توجہ ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ دعا قبول ہوگی. یہ ہاتھوں کو اٹھانا نماز اور دعا میں کوئی شرط نہیں ہے. اصل اول جو اہم ترین شرط ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توجہ کر رکھنا. اسی طرح آپ جاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں لمبے سفر پہ، چھوٹے سفر پہ، وہاں بھی یہ سب چیزیں درود، کلمہ، ذکر سب کے لیے آسانی، سب کے لیے مغفرت، انشاءاللہ سب کے بھلے میں اپنا بھلا. جب آپ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے نا مغفرت چاہو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کے اندر خیر و برکت کرے گا. آپ کے 4 کام آسان ہوں گے، آپ دوسروں کی مدد بھی کر سکو گے، مغفرت بھی انشاءاللہ تعالی ہوگی. اس کے بعد کچھ اپنی آرزو ہو وہ بیان کریں. مدینہ دیکھنے کی آرزو ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم بھی دیکھنے کی آرزو، اس کو بیان کریں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے وہ اعلیٰ درجے کی چیز مانگے. اللہ تعالیٰ ہر ممکن پہ قادر ہے. ادنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس اتنا ہو جائے تو بہت ہے، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا نوازے کہ آپ سب کو دو، کیا ضرورت ہے اس کے اندر. تو یہ بھی مطلب کہتے ہیں لالچ پن چھوٹا سا کہ نہیں بس اتنا ہو جائے، نہیں، وہ تو کریم ہے، اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اپنے رب سے مانگ رہے ہو، کسی غیر سے تھوڑی نہ مانگ رہے ہو. تو جب اپنے رب سے مانگتے ہو اس میں کیا، اللہ تعالیٰ اتنا دے میں سب کا بھلا کروں، اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے ایسا کروں، ویسا ہو جائے تو میں ایسا کروں، مجھے اس قابل بنا، مجھے ایسا دل بھی دے، خیرات کرنے والا دل بھی دے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سے اعلیٰ چیزیں مانگو. جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی چھوٹی چیز بڑی ندامت کے ساتھ طلب کرنا کہ جیسے بس یہی مل جائے تو بہت ہے. تو ایسا نہیں ہے وہ دربار کہ بس وہاں اتنا سا مل جائے یا اتنا بھی مل جائے بہت ہے. وہ دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جتنا بھی مانگو، جیسا بھی مانگو انشاءاللہ ملے گا. نیت صاف ہونی چاہیے کہ کیوں مانگتے ہو، اور نیت پہ جو ہے وہ دار و مدار ہے. بندے کی نیت پہ دار و مدار ہے اس کی دعا کا قبول ہونا. نیت سچی ہے جھوٹی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے دل پہ کہ جب آپ دعا مانگتے ہو تو کیا نیت ہوتی ہے. بس وہی جملہ بازی، جلدی جلدی سینٹینس پورے کرے کام ختم، توجہ نہیں چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا نا، مسلمان کا جو درد دکھ آپ نے دیکھا ہو کسی کا، اس کا جب تم نام کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، اس کے درد کو محسوس کر کے، خود آنکھوں کے اندر آپ کی ایموشنس، چہرے کے اندر ایموشنل ہو کہ ہاں واقعی میں وہ بندہ پریشان ہے، کسی کے لیے دعا کرو. جب یہ سب باتیں کمپلیٹ ہو جائیں اپنے لیے دعا کریں، پھر درود پاک کا تھوڑا سا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں حضور علیہ السلام کی ذات پہ. اس طرح آپ دعا کو پورا کر سکتے ہیں. تو درود شروع میں اور آخر میں پڑھنا یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے بہت یعنی ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں وہ دعا ٹلتی نہیں ہے کہ جو درود کے درمیان میں جاتی ہے، کیونکہ درود ہمیشہ مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس کے حبیب پر پڑھا گیا ہوتا ہے. تو ان باتوں کا جو میں نے بتائی ہیں، پہلی دفعہ میں نے ان کو دعاؤں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتا دیا. آدابوں کا طریقہ کار جو بھی آپ کا جیسا دل ہو وہ کریں، اور متوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ رہیں. تو یہ دعا میں کرنا چاہیے. ہاتھ کھولے بند رکھے، کوئی اس سے فرق والی بات نہیں ہے. پتھر میں اصل لالے پرن بار